السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہر مسلمان عورت دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ نماز ہم پڑھتے بھی ہیں، اہتمام کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں ہمارے بعض اوقات قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ لیکن نماز میں ہماری ایسی بعض غلطیاں نکل آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نماز ہی بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے میں سمجھاؤں گا کہ نماز میں ہماری کون کون سی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کون کون سی چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کرنا۔ نیت زبان سے کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں زبان سے کرنا اس وجہ سے لازم ہے کیونکہ بعض اوقات آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اندازہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کون سی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر، یعنی اگر دھیان آپ کا ٹھیک ہو، آپ کہیں کہ بھئی میرا دھیان ٹھیک ہے، میرا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا، پھر آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کر کے آپ تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری دلیل حدیث ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی نیت ہماری ٹھیک ہوگی تب جا کر ہمارے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر ہماری شروع کی نماز کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی کھڑے ہیں ہم ظہر کی نماز کے لیے اور ہم نے نیت کی ہو عصر کی نماز کی، تو یہ تو نماز ہماری ہوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم کہیں بھی ہو تو پھیر دو اپنے چہروں کو اسی کی طرف، یعنی اسی اللہ کی طرف آپ اپنے چہرے کو پھیر دو۔ حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھی طرح وضو کر اور پھر قبلے کی طرف منہ کر، یعنی قبلے کی طرف ہمارا منہ ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے وضو کریں گے، قبلے کی طرف ہمارا منہ ہوگا، ہماری نماز ٹھیک ہوگی۔ استقبال قبلہ کے وقت چہرہ قبلے کی طرف ہونا۔ حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ صحابہ کرام یعنی مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات قرآن نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لے، تم بھی کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ پہلے ان کے چہرے شام بیت المقدس کی طرف تھے تو وہ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے، یعنی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں تقریباً 17 مہینے تک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے ان کی طرف نبی علیہ السلام نے 17 مہینے نماز پڑھی، پھر دل میں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ خانہ کعبہ کو اگر آپ قبلہ بنا دے تو یہ مجھے اچھا لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بات کو مانتے ساتھ ہی نماز میں ہی حکم دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو یعنی پھیر دیں، اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دے۔ تو وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے اور مسجد کا نام بھی قبلتین کے نام سے، یعنی 2 قبلے ہیں وہاں پر۔ ابھی تو ایک قبلہ جو بیت المقدس کی طرف تھا وہ بند کر دیا گیا، کیونکہ لوگ جو ہیں ایسے اندھے قسم کے لوگ بھی ہیں کہ وہاں پر بھی جا کر نماز پڑھنے لگ گئے تھے، حالانکہ قبلہ اس طرف ہے، وہ باقاعدہ نشانی کے طور پر تھا، لیکن اس سے فتنہ برپا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایک قبلہ جو بیت المقدس کی طرف تھا وہ تو بند کر دیا گیا، دوسرا قبلہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، تو وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے۔ تو نماز میں ہی نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی ڈائریکشن قبلے کی طرف رکھیں۔ تکبیر تحریمہ تکبیر کہتے ہوئے استقبال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز
کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا ترجمہ پھر قبلے کی طرف منہ کر، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تب آپ کی نماز ٹھیک ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں قیام اور اس کے علاوہ قیام میں نگاہیں کس کی طرف کن کی طرف ہونی چاہیے اور یہ ساری انشاءاللہ ویڈیو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔